کہانی لمبی روٹ کی آخری ڈیوٹی۔ بارش کی بھیگی ہوئی رات میں لاری اڈے کی زرد روشنیوں کے نیچے کھڑی بس یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی طویل اور کھوئی ہوئی کہانی کی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ مگر سب سے چونکانے والی چیز وہ نوجوان تھا جو دھند میں سے ابھرتا چلا آ رہا تھا، ایسے جیسے اندھیرا خود اسے راستہ دے رہا ہو، اور وہ ہر قدم کے ساتھ کسی پرانی دکھ، کسی گہرے راز اور کسی نامعلوم رشتے کی بو لیے کریم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کریم نے ساری زندگی بے شمار کنڈکٹرز کے ساتھ کام کیا تھا، مگر اس نوجوان میں کچھ ایسا تھا جس نے پہلی نظر میں ہی اسے بے چین کر دیا۔ جیسے اس کی آمد نے بس کی فضا بدل دی ہو، جیسے رات نے اپنا رخ موڑ دیا ہو، جیسے بارش کی بو بھی کسی اور کی طرح سے بس کی کھڑکیوں پر برسنے لگی ہو، اور اس سب کے درمیان راہم کا وہ چہرہ تھا، سرد ہوا میں بھی گرم، تھکا ہوا ہونے کے باوجود پرکشش، خاموش مگر بہت کچھ کہنے والا۔ وہ چہرہ جو کریم کے دل میں ایک انجانی سی دستک دے رہا تھا۔ جب کریم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ تو جواب میں نوجوان کی دھیمی مگر وزنی آواز نے اسے مزید الجھا دیا، راہم، مجھے سب راہم کہتے ہیں۔ یہ نام کریم کے سینے میں جیسے چند سی گرا، جیسے کسی بھولے ہوئی کمرے کی کھڑکی اچانک کھل گئی ہو، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ احساس کیوں آیا۔ بس اتنا جانتا تھا کہ یہ لڑکا عام لڑکا نہیں ہے، اس کی موجودگی عام موجودگی نہیں، اور یہ رات بھی عام رات نہیں رہنے والی۔ بس سٹارٹ ہوئی، انجن کی دھیمی گرج نے خاموشی کو چیر دیا اور طویل روٹ کا سفر شروع ہو گیا۔ وہ سفر جس کے بارے میں کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ ایک زندگی کا آخری سفر بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور ایک نئی زندگی کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ بارش کے قطرے مسلسل کھڑکیاں دھندلا رہے تھے، اور وہ دھند کبھی کبھی یوں لگتی جیسے یادوں کا بوجھ شیشوں پر جم رہا ہو، وہ یادیں جنہیں کریم نے برسوں پہلے دفن کر دیا تھا، مگر شاید وہ ابھی تک زندہ تھی اور آج کی رات جی اٹھنا چاہتی تھی۔ شاید اسی لیے کریم بار بار ریئر ویو مرر میں راہم کو دیکھتا رہا۔ ہر بار اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ہے، جیسے کوئی بھاری بوجھ سینے میں دبا رکھا ہو، جیسے کسی کا انتظار کرتے کرتے زندگی گزر گئی ہو، جیسے کسی کی کمی نے اس کے اندر ایک خالی کنواں بنا دیا ہو، اور کریم خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیوں لگ رہا تھا کہ یہ کمی کسی نہ کسی طرح اس سے جڑی ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مسافر کم تھے، کھڑکیوں کے باہر بارش کا شور زیادہ تھا، اور اندر عجیب سی خاموشی، ایسی خاموشی جس میں لفظوں کی گونج سے زیادہ دل کی دھڑکنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک جگہ پر جب راستہ سرکتے پہاڑوں کی وجہ سے بند نکلا تو کریم نے بس روک دی۔ آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، پوری رات وہیں رکنا تھا۔ بارش لگاتار برس رہی تھی اور گاڑی کے اندر صرف مدھم لائٹ اور دونوں کا سانسوں کا ملا جلا شور تھا۔ راہم پچھلی سیٹ پر بیٹھا اپنے ہاتھوں میں کچھ دبائے ہوئے تھا، جیسے کوئی چیز باہر لانے کی ہمت کر رہا ہو، مگر ڈر رہا ہو کہ اگر لے آیا تو کیا بدلے گا۔ کریم دور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپ رہی تھی، اس کی نظریں کبھی کھڑکی پر بارش دیکھتی، کبھی کریم کی طرف آ کر رک جاتی، اور کریم ہر بار دل کے اندر ایک عجیب سی کھنک محسوس کرتا، جیسے کوئی چیز اس کے اندر سے آواز دے رہی ہو کہ یہ نوجوان تم سے جڑا ہے، تمہیں جانتا ہے، تمہاری تلاش میں ہے۔ مگر کریم اس خیال کو جھٹک دیتا، کیونکہ اس کے خیال میں زندگی میں اس نے سب کھو دیا تھا، اور کھو دینے کے بعد کچھ مل نہیں سکتا۔ مگر شاید وہ غلط تھا۔ بارش تھوڑی اور تیز ہوئی تو گاڑی کی چھت پر پڑتی آواز ایک عجیب سا موسیقی کا احساس دینے لگی، جیسے رات خود کوئی سچ کروانا چاہ رہی ہو۔ اور اسی لمحے رام آہستہ آہستہ بیٹھتے بیٹھتے کریم کے قریب آ گیا۔ اس کی آواز کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولا، کبھی کبھی انسان پوری زندگی کسی چیز کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اور جب وہ ملنے لگتی ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ وہ چیز نہ ہو جسے کھو دینے کا دکھ برداشت نہ کر سکے۔ کریم کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور جواب میں راہم نے وہ چیز دکھا دی جو وہ ہاتھ میں دباتے ہوئے بیٹھا تھا، ایک پرانی گلابی کناروں والی بوسیدہ تصویر، جس میں 3 سال کا ایک بچہ گود میں بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور اسے گود میں اٹھائے کھڑا آدمی کریم خود تھا۔ کریم کی سانسیں ایک پل کے لیے رک گئیں، دنیا جیسے دھندلا گئی، بارش کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی، اور تصویر دیکھتی اس کے اندر کوئی مقفل دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ اسے یاد آیا کہ برسوں پہلے ایک حادثے میں اس کی یادداشت کا ایک حصہ غائب ہو گیا تھا۔ اس نے گھر، علاقہ، بہت سی چیزیں بلا دی تھی، مگر اس کا دل ہمیشہ ایک عجیب سی خلش لیے چلتا رہا۔ وہ خلش اب سامنے کھڑی تھی،
اس کے سامنے بیٹھا یہ نوجوان یہی تو وہ بچہ تھا، مگر کیسے، کس طرح؟ اور ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وقت نے دونوں کو ایک ہی مقام پر واپس کھڑا کر دیا ہے؟ کریم تصویر کو ہاتھ میں پکڑے کام کیا، اس کی آواز حلق میں پھنس گئی، اور اس رات پہلی بار اس نے وہ خوف محسوس کیا جو صرف باپ ہونے پر محسوس ہوتا ہے، کہ کہیں دیر نہ ہو گئی ہو، کہیں بہت کچھ کھو نہ گیا ہو۔ مگر حقیقت ابھی پوری سامنے نہیں آئی۔ بس کے اندر خاموشی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ کریم اپنے دل کی دھڑکن تک سن سکتا تھا۔ وہ تصویر ابھی تک اس کے ہاتھ میں کانپ رہی تھی، اور اس تصویر کے پیچھے دبا ہوا ماضی اس کے ذہن کے پردوں پر ٹک ٹک کر رہا تھا، جیسے کسی بند کمرے میں قید پرانی یادیں دروازہ پیٹ رہی ہو، اور راہم سامنے بیٹھا اس انتظار میں تھا کہ کریم کچھ کہے، کچھ ایسا جو برسوں کی گتی کھول دے۔ مگر کریم کی زبان جیسے پتھرا گئی تھی، الفاظ چھوٹتے ہی نہیں تھے۔ باہر بارش تھم گئی تھی، مگر بس کے اندر جذبات کی بارش شدت سے برسنے لگی تھی۔ انجن بند ہونے کے بعد جو خاموشی کھڑی ہوئی تھی وہ کریم کی روح تک چھیڑ گئی تھی، اور اس خاموشی میں راہم نے دھیرے سے کہا، آپ کی آنکھیں بتا رہی کہ آپ جانتے تھے، یا شاید دل نے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ کریم نے بمشکل نگاہ اٹھائی، آنکھیں بھرائی، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی ایک زوردار بجلی کھڑکی اور پوری بس چند لمحوں کو روشن ہوئی۔ اس روشنی میں کریم نے پہلی بار راہم کے چہرے پر وہی لکیر دیکھی، وہی نقش، وہی بولے ہوئے رشتے کی چھاپ جو کبھی اس نے اپنے بیٹے کے چہرے پر دیکھی تھی۔ مگر اگلے لمحے ہی بس کے باہر سے کسی نے کھڑکی پر زور سے دستک دی۔ ایک بوڑھا شخص بھیگا ہوا، لرزتا ہوا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹارچ لیے کھڑا تھا۔ کریم نے کھڑکی کھولی تو وہ بوڑھا اندر جھانک کر بولا، یہ راستہ رات بھر بند رہے گا، لیکن تم دونوں یہاں اکیلے نہ رہنا، پہاڑوں پر آج خطرہ زیادہ ہے، نیچے دریا کا پانی بھی چڑھ رہا ہے۔ اس کی آواز میں عجلت تھی، پریشانی تھی، جیسے وہ دونوں کو کسی آنے والے حادثے سے خبردار کر رہا ہو۔ وہ چلا گیا، مگر اس کی بات کریم کے دل میں کسی چنگاری کی طرح چبھ گئی، جیسے یہ رات صرف راز کھولنے کی نہیں بلکہ کچھ کھونے یا پانے کے ہاتھ پر بھی کھڑی ہے۔ راہم نے بات بدلنے کے انداز میں آہستہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیسے ڈھونڈا؟ کریم نے سر اٹھایا تو راہم نے ایک ایسی بات کہی جو پوری کہانی کا پہلا بڑا موڑ بن گئی۔ میں نے آپ کی تلاش میں بسیں نہیں بدلی تھی، میں نے اپنی زندگی بدل دی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ مر چکے ہیں، مگر پھر ایک دن کسی نے مجھے بتایا کہ ایک ڈرائیور ہے جسے سب کھویا ہوا کریم کہتے ہیں، جو کبھی اپنے بارے میں مکمل بات نہیں کرتا، بسیں چلاتا ہے، اور جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک ایسے شخص کی اداسی ہے جو کسی کا انتظار کرتا ہے۔ یہ سنتی ہی کریم کے کندھے پر مزید جھک گئے، اور واقعی ساری زندگی کسی انجانے خلا کے ساتھ جیا تھا، مگر اسے علم نہیں تھا کہ وہ خلا دراصل ایک بیٹا تھا۔ راہم نے تصویر واپس کریم کے ہاتھ میں تمائی اور بولا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں آپ کو اس حالت میں دیکھوں گا۔ مجھے لگا تھا جب ملاپ ہوگا تو ہم دونوں مسکرائیں گے، ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے، مگر یہ رات تو کچھ اور ہی چاہتی ہے۔ بات ادھوری رہ گئی تھی کہ اچانک پہاڑ کے اوپر سے ایک زوردار گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ پتھر سرک رہے تھے، راستہ مزید بگڑ رہا تھا۔ کریم فوراً سمجھ گیا کہ اگر وہ یہاں زیادہ دیر رکے تو بس پھنس سکتی ہے یا خطرہ بھاری ہو سکتا ہے۔ اس نے جلدی سے انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن 2 بار جھٹکا کھا کر رک گیا، جیسے بھیگے موسم نے اسے تھام لیا ہو۔ راہم نے گھبراہٹ میں کہا، اگر بس بند ہو گئی تو ہم نیچے نہیں جا سکیں گے۔ کریم نے آخری بار گہری سانس لی اور انجن میں ہاتھ ڈالا۔ بارش کے بعد بھیگا انجن ضدی جانور کی طرح ہچکچا رہا تھا، مگر آخرکار ایک باری سی آواز کے ساتھ چل پڑا۔ کریم نے شکر کی نگاہ آسمان کی طرف ڈالی اور فوراً بس کو پیچھے موڑنے لگا تاکہ نیچے کی طرف لوٹ سکے، مگر تب ہی رام نے ایک اور بات کہہ کر صورتحال کے اندر دوسرا موڑ ڈال دیا۔ ابا، میں آپ کو صرف ڈھونڈنے نہیں آیا تھا، میں یہاں آپ کے لیے آیا ہوں کہ اگر میں نے سچ وقت پر نہ بتایا تو شاید مجھے کبھی موقع نہ ملے۔ میں بیمار ہوں۔ کریم کے ہاتھ ایک دم کانپ گئے، بس کا رخ ایک دم بے قابو سا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے سنبھال لیا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا ہو، خواب اور بے بسی نے اس کی سانسوں کا زور توڑ دیا ہو۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے پوچھا، کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو تم؟ راہم نے چہرہ موڑ لیا، کھڑکی سے باہر اندھیرے میں بہتے پانی کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک بیماری ہے جو آہستہ آہستہ ساری طاقت ختم کر دیتی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے وقت کم ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میری زندگی میں
ایک خواہش باقی بھی رہ گئی تو وہ آپ کے دیکھنے کی ہے، آپ سے پوچھنے کی ہے کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا تھا، آپ واپس کیوں نہیں آئے؟ میں نے ہر دن یہ سوال کیا ہے ابا۔ یہ وہ لفظ تھا جس نے کریم کو توڑ دیا۔ ابا، وہ لفظ جو برسوں سے نہیں سنا تھا، وہ لفظ جس کی گونج نے اس کا سینہ چیر دیا۔ کریم نے بس سڑک کے کنارے روک دی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور وہ بے قابو آنکھوں کے ساتھ بولے جا رہا تھا، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا بیٹے، میرے خدا، میں ہوتا کون ہوں تمہیں چھوڑنے والا؟ میں تو خود اپنی پہچان کو بیٹھا تھا، میں خود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان راستوں کا آدمی بن گیا۔ میں اگر یاد کر پاتا تو سب سے پہلے تم تک پہنچتا، تمہاری ماں تک پہنچتا۔ اس بار رحم ٹوٹ گیا، اس کے آنسو تھمے نہیں، وہ سر جھکائے روتا رہا، اور کریم نے زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹے کے آنسو صاف کیے۔ وہ لمبا خلا جس نے دونوں کو برسوں تک جدا رکھا تھا، وہ سکڑ کر اس ایک لمحے میں سمٹ گیا۔ باہر بارش ختم ہو چکی تھی، پہاڑی راستہ بھی تھم گیا تھا، مگر اندر جذبات کا سیلاب بے قابو تھا۔ کریم نے گہری سانس لی، اپنے دونوں ہاتھ رحم کے چہرے پر رکھے اور کہا، میں تمہیں اب کہیں نہیں چھوڑوں گا، جو وقت بچا ہے وہ تمہارا ہے، تم میرے بیٹے ہو، میرا سب کچھ ہو، اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا چاہے جتنی راتیں باقی ہو۔ یہ الفاظ سنتی ہی رام پہلی بار پوری طرح سکون میں آیا، جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے اتار دیا ہو، اور یوں لمبی روٹ کی آخری ڈیوٹی وہ ڈیوٹی بن گئی جس نے ایک باپ کو اس کے بیٹے سے ملا دیا، ایک بیٹے کو اس کے باپ کا لمس دے دیا، اور دونوں کو یہ احساس کہ کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی منزل سڑکوں پر نہیں، دل کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہمیں نئی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔